إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وذريته وأهل بيته وأزواجه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما واجب الاحترام سامعین کرام، اج دا خطبہ ترجمہ صرف دو دوستاں دے سوالاں دا جواب ہے۔ انہاں چ ایک میرے محترم دوست بڑے پرانے ساتھی عبدالمجید چغتائی صاحب، میں گھر سے اپنے ملت ٹاؤن تو انہاں دا فون آیا کہ میں ایک کتاب پڑھی ہے ہندوستان تو ساڈے ایک جو بندی ساتھی نے جمیل احمد نظیری نے کتاب بنائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ بہت اچھی بات ہے، ہر شخص اپنی جگہ سے کوشش کر رہا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا نماز دا طریقہ کی سی انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو چغتائی صاحب نے کیا کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے نظیری صاحب نے لکھا جدوں امام ممبر تے بیٹھ جائے اور خطبہ شروع ہو جائے تو اس دوران جڑا تسی آندے نا بھی دو رکعتاں جڑا آن والا بیٹھ کے تو پہلا بیٹھن تو پڑھے، یہ منسوخ ہو چکا۔ یہ اس زمانے دیا گلاں جدوں نماز دے اندر بھی بات چیت جائز سی وہ بھی روکتی گئی، خطبے دوران بھی گفتگو لوگ کر سکتے تھے وہ بھی منع کرتی گئی۔ تو حدیث پاک سے آ گیا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ امام جدو آ جائے ممبر سے پھر نہ کوئی گل بات ہے کہ نہ کوئی نماز ہے۔ اے اس کتاب کے اندر مولانا نظیری صاحب نے حوالہ دے کے آخیا اس پاروں یہ جڑا نا تسی کہیں جڑا شخص آوے تو مسجد بہن تو پہلا دو رکعتاں پڑھے، یہ تہاڈا مسئلہ ٹھیک نہیں۔ تو اس پاروں اس مسئلے کی وضاحت ہوئے کہ مسئلہ تو جڑا ایڈا کوئی ایڈی نہیں گل بے دین دا کوئی تھم ہے، مگر یہ بہت ساری چیزاں ہور بھی سمجھنیاں پہنگیاں۔ ہندوستان دے اندر جڑے لوگ بہت اچے علم دے مالک ہوئے ہیں جنہوں نے دین دی بڑی خدمت کی ہے، انہاں چوں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تے مولانا نے عمر گزارتی فقہ کی کتاباں پڑھدیاں حدیث دیاں پڑھدیاں نچوڑ جڑا لکھ کے گیا نا وہ انہوں نے آخیا میں ہر بندے نے نصیحت کرنا بھی وہ فقہ دی کتاباں جدوں کسی حدیث دا حوالہ پڑھے تو اعتبار نہ کرے، پاویں وہ کڈی کتاب اچھی ہوئے نے ہدایہ ہوئے یا ہور ہوئے، یہ حدیث نہ انہاں دی صحیح سمجھے، یہ انہاں دا میدان نہیں۔ یہ نیک لوگ ہوئے بڑی محنت کی انہوں نے، مگر علم حدیث جڑا وہ انہوں قابل اعتماد نہیں مننا چاہیے۔ حدیثاں انہاں دیاں نہیں ٹھیک ہوندیاں، جس طرح یہ حدیث جڑی ہے جڑی میں تہاڈے سامنے پڑھی کہ امام جدوں نکل آوے پھر نہ کوئی صلاۃ ہے نہ کوئی کلام ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اینوں ہدایہ جڑی ایڈی وڈی کتاب ہے وہ شرح فتح القدیر کی امام ابن حمان نے ہی لکھا، اور یہ میرے سامنے نصب الرایا جڑی ایک علامہ جمال الدین ذیلی افریقہ جو ہے انہوں نے اس زمانے کی محنت کر کے ہدایہ دے اندر جتنیاں حدیثاں دا حوالہ سی انہوں دا کھوج کڈیا بھی یہ کتے ہیگیاں یا نہیں ہیگیاں، جڑیاں لبیاں وہ بھی دسیاں، جڑی کتاب سی تخریج انہوں آدھے جڑی انہوں جو صحیح سی دستا صحیح ہے، جڑیاں ضعیف سی ضعیف، تے جڑیاں بالکل نہیں سی انہوں نے کیا غریب ہے، وہ غریب بھی اصطلاح کر لکھتی، یہ نہیں دنیا دی کسی کتاب سے پائی گئی۔ اے سمجھو پہلی جلد ہے، اور یہ دیباچے دے اندر ہی دیوبندی علماء نے لکھا، بہت اچھا لکھا کہ جمال الدین ذیلی مولویاں چوں نہیں سی، ورنہ انصاف نہ کر سکتا، صوفی سی، اور صوفیت دی برکت ہے بے دے اندر تعصب نہ دی کوئی شاید۔ یعنی جو حنفیاں دے حق جاندا سی وہ بھی اپنا لکھا سارا، جو دوسرے لوگوں دے کم دیاں حدیثاں سی وہ سانوں شاید اس زمانے جو کلمی سی نہ لب اس وہ بھی لب کے دتیاں اور لکھ دیتا بھی ساڈے جڑے دوسرے فریق ہے انہوں کو آئے، اور ایمانداری نہ دس دیتا بیا صحیح ہے ضعیف۔ بہت اچھی کتاب ہے نصب الرایا، 4 جلداں سمجھو کمال ہوئی ہے، اور اس دا خلاصہ جڑا سی حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا بخاری دا شارح جڑا انہیں جدو پڑھی انہیں آخیا یہ کتاب تے ایسی اب جے پوری نہیں
کہ میں دا خلاصہ کر کے اپنے کو رکھ لاں، او دا نام پھر الدرایا رکھا، وہ 2 جلداں تھا، بہت بہترین کتاب ہے، یہ ساری دنیا جو کچھ کسی دے پلے نا سامنے آ گیا، کھڑا کھوٹا دس دیتا۔ تو چنانچہ یہ صفحہ 201 تے لکھ دے کہ الحدیث الخامس قال علیہ السلام اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا قرآن۔ ہاں جڑا ہدایات دے اندر لکھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو امام خطبے لی ممبر تے آ جائے پھر نہ کوئی کسی گل بات کر سکتے جے نہ نماز پڑھ سکتے، قرب تو غریب عمر کو یہ انہیں علامہ جمال الدین دہلی آخدے کہ حضور دا فرمان ہے جڑا ہے تے کتے اللہ دے رسول نے بات نہیں فرمائی۔ قال البہقی رفع وہم فحش، اور امام بہقی فرماؤں دے جیسے کہتا نا بے حضور علیہ السلام نے گل کی انہیں بہت بڑی غلطی کی، انہوں بڑا مغالطہ لگا، وہم دا شکار ہویا۔ انما ہوا من کلام زہری، اے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ دا قول ہے، وہ ضرور فتویٰ دیں دے بڑے امام عالم ہے مگر انہوں دا فتویٰ رسول کریم علیہ السلام دی گل نہیں۔ اگلے صفحے جا کے پھر 203 تے لکھ دے مشکل علی مسئلہ الصلاۃ، یہ جڑا اسی کہنے نماز نہ پڑھو یہ خلاف رسول اللہ دی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دے خطبے لی بیٹھے سی ممبر سے تو مسجد تے آدمی آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا صلیتا یا فلاں تو نماز پڑھی ہے؟ قال اللہ، انہیں کہا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا صلی رکعتین فیہما، پڑھ پھر 2 رکعتاں اور مختصر پڑھ، لمیاں نہیں پڑھنیاں مختصر پڑھنیاں۔ اگے اسی روایت نو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دی شکل بھی بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے حکم ہی دیتا، صرف اس بندے تل گل نہ رہی، اے فرماتا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، جدوں کو بندہ مسجد وڑے اور امام خطبہ دے رہا ہوئے تو 2 رکعتاں پڑھے، ہلکیاں پڑھے، اذا آپ نے حکم فرمایا۔ اس طرح مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملم لکھتے ہیں اس مسئلے یار میں بہت پریشان ہوں کہ گل ادھر بھی ٹھوس ہے، اللہ دے ساڈا مذہب نہیں منتا، حنفی آندے نہیں رکعتاں پڑھنیاں، رسول اللہ دی واضح حدیث ہے، صحیح مسلم دی میں شرح کر رہا کس طرح انہوں اسی رد کریے۔ پیغمبر خدا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ جدوں مسجد کوئی داخل ہوئے، مگر اس حکم دے خلاف کداں کیتا وے پہلاں تے امام زہری دا فتویٰ لے کے رسول اللہ دا حکم منسوخ کیتا، حالانکہ امام زہری دی مجال ہے پھر رسول اللہ دا حکم منسوخ کرے، صحابی بھی نہیں منسوخ کر سکتے، رسول اللہ ہی اپنا حکم منسوخ کر امت نو کی حق ہے؟ یہ بے اصولی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر حدیث رسول اللہ علیہ السلام ٹالن واسطے بہانے بنائے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے چاہتا لوگ آتے سی انہوں نے زمانے پڑھتے رہتے سی رکھتا، جدوں حضرت عمر یا حضرت عثمان خطبے لی نکل آتے سی اسی پھر چپ کر کے بہ جاتے، وہ بھی نہ اکھاں کھول کے پڑھیا بھی انہوں لوگوں کی گل ہے جڑے مسجد پہلا مسجد چاہے نفل پڑھ رہا ہے، وہ جسے امام ممبر سے ببے وہ گل ہی بکھری، وہ محل ہی ہو رہا کہ وہ نہیں ہوں پھر سنتا نفل پڑھ رہے انہیں آرام نہ بہ جان، خطبہ سن داخل المسجد لوگوں کی گل ہے، جہاں باہروں آوے اذا جاء احدکم المسجد وہ حکم علیحدہ کہ وہ مسجد چاہے وہ 2 رکعتاں پڑھے، یعنی بالکل کلیئر حکم ہے الگ الگ سارے جڑے پہلاں تو بیٹھے ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز تو پہلا میرے بزرگوں پڑھاؤ کوئی سنت نہیں، اے جڑے نا اسی 4 رکعتاں وغیرہ کوئی نہیں، ہمیں قیاس کرتے زور سے، جمعے کی نماز تو پہلا نفل ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا اس وقت غسل کرے خوشبو لگائے مسجد پہنچے صلی اللہ کو تے بلا جو دے نصیب کیا وہ نفل پڑھے، وہ 2 پڑھے 4 پڑھے 8 پڑھے 12 تک صحابہ کرام نے پڑھے، پڑھتے رہتے سی، مگر جدوں پھر امام ممبر سے بہ جاتا سی اسے پھر وہ پڑھنے چھڑ دیں سی، کہ انہوں لوگوں کی گل ہے جڑے پہلا ہوں موقع کلا تھوڑے پڑھ ہٹے، مگر باہروں آنے والے جدو ایک علیحدہ حکم ہے وہ اس طرح مٹی پلیت کی آدھے بیٹھے رہو بٹھائی جاندے بالکل حکم رسول کے خلاف بوے ہی نہ جب تک پڑھے نہ بٹھا لیں گے، اور جدوں تقریر تقریر ختم کر لی پھر آدھے سنتوں کا وقت اٹھ کے پڑھ، بالکل دین سے ایک نویں ایجاد ہے بے پڑھنیاں پڑھو نہیں پڑھنیاں تو نفل رہ دے، یہ کی بھانڈ ہے انہوں نے تھی بٹھا لیا اور ہوں آدھے اٹھ کے سنتا پڑھو، ہر شہ دین کا نہ بکرا الٹا کیتا ہوا پٹھا لٹکاتا انہوں اللہ دے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں رہنا۔ اس باروں مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے یار فقہ کی کتاباں جڑیاں حدیثاں نا انہوں نہ انہاں چر منیا کرو جب تک محدثین نہ پوچھ لو، جنہاں دا فن ہے نا حدیث دے عالم وہ دسن گے کیا ہے حدیث رسول ہے کہ نہیں، ورنہ آدھے میں بڑے بڑے نہایا کفایا اچے اشارے ویکھے گا کہ ایسی ایسی حدیثاں لکھ دیں بالکل کا سر پیر ہی کوئی بالکل کوئی شے نہیں، ایویں کہہ دیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو کل فن رجال ہر فن دے علیحدہ ماہر ہے،
قانون پوچھنا وکیل نو پوچھو، مسئلہ تو کسی عالم نو پوچھو، علاج ہے کسی طبیب کو جاؤ، حدیث پرکھن لی حدیث دے عالماں کو جانا چاہیے، تسی کی کہیے؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک بالکل واضح ہے، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتبسم فیہما، کہ جدوں تواڈے کوئی جمعے والے دن مسجد آوے، خطبہ ہو رہا آوے، وہ 2 رکعتاں پڑھے، انہیں مختصر پڑھے، لمیاں نہ شروع کر دے، چھوٹیاں صورتاں نہ مکا دے۔ پہلا جڑا آ جائے وہ تم دسیا 2 تو لے کے جن جی چاہے جب تک خطبہ نہیں چھڑ جنہیں انہوں توفیق ہے صلی ما کو جو دی قسمت یا نصیب نفل پڑھ سکتے۔ جمعے دی نماز تو بعد یہ ہے کہ مسجد اگر پڑھے صرف 4 رکعتاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی 2 تے بس کرنے وہ بھی غلط کر دے، انہوں نے اہل حدیث دوستوں اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ مسجد 4 ہے، من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، نماز جمعہ تو بعد جدو نماز پڑھو 4 رکعتاں پڑھیں، وہ 2 کر کے پڑھو بہتر ہے، کٹھیاں بھی پڑھو ٹھیک ہے، پڑھنیاں 4۔ اور اگر وہ گھر چلا جائے نماز تو فارغ ہوا چلو گھر جا کے پڑھیں گے، گھر پڑھنی نماز جڑی ہے پہلیاں سنتاں یہ باقیاں بہت اعلیٰ ہے، گھر چ حضور نے پڑھا نور ہوگا برکت ہوگی، مگر ساڈا رواج ہے اتنے وضو کیتا نبیڑے نہیں، اگر کوئی جمعہ پڑھ کے سلام تو بعد گھر چلا جائے انہیں 2 ہی رکعتاں پڑھنی، پھر سنت جڑی ہے صرف 2، مسجد پڑھے 4۔ تو اس بارے شروع اسلامی حکومت کی جو کچھ ہونا شروع کی ہویا وہ بھی نمونہ پڑھیے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پڑھیے کہ کس طرح آدھے ہے کہ لوگوں دیاں گلاں نہ سن بے تیرے شہر دے لوگ کی آدھے بے سنتا نہیں پڑھنی، یہاں تے ہی انہوں نے چوٹ کی تھی، ڈک دے 2 سنتا خطبہ ہوندیاں تے نال پہلا میں ترمذی شریف چ پڑھوں، جامع ترمذی معاشر تحفۃ العباد۔ زمانہ ہے جدو اسلامی حکومت کا رنگ ٹنگ بدل گیا، اس گل نو سمجھو میری ہڈیاں سے مغز نکلیا ہوا، یہ رد نہ کرو کہ رسول اللہ تو بعد خلافت کا ڈنگ بدل گیا، دنیاوی حکومت آ گئی ہے، وہ پاویں وہ جتھے پہنچ گیا جائے پاویں اتنے گاہ لنگ جائے وہ طریقہ نہیں رہا۔ خلافت لا منہاج النبوت جڑی سی کہ نبی کے طریقے سے چھٹ گئے، لوگ نمازاں بھی پڑھتے رہے، حج بھی کرتے رہے، سارا کرتے رہے، مگر وہ دور اللہ دے رسول دے اپنے فرمان دے مطابق ملک نہ گزرا۔ کسے مولوی ملا نو حق نہیں کہ وہ کسی کی وکارت کرے، جنت دوزخ رب کو اللہ سارا نو معاف کرے تو بخشے، مگر پیغمبر خدا نہ ٹکر لیں گے۔ حضور آدھا 30 سال تو بعد میری حکومت ہونی ہے، وہ میرے طریقے نہیں، ملک نہ ظالم بادشاہت ہونی ہے، تسی کیوں ڈیفینڈ کر دے؟ دعا کرو کہ اللہ انہوں نے معاف کر دے۔ تو ایسا ہی دور آ گیا کہ شام حضرت معاویہ حکومت کر رہا ہے، مدینہ گورنر مروان ہے، ایسے لوگ حاکم بن گئے جڑے مسلمان دی جتیاں بہن دے بھی قابل نہیں سی، چوٹی دے صحابہ کرام جڑے سی مہاجرین انصار سارے پیچھے کرتے گئے، اور یہو جہاں لوگوں اگے کر۔ تو مروان دا زمانہ اور اس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ان ابا سعید الخدری داخل یوم، یعنی دین تے عمل کرنا جرم بن گیا کہ حضرت ابو سعید خدری جمعے والے دن مسجد داخل ہوئے، و مروان یخطب، مروان خطبہ دے رہا گورنر سی مدینے، فقام یصلی، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ لگ کہ 2 رکعتاں پڑھ، فجار حرس یجلی صبح سپاہی آ گئے، مروان دا دستہ جڑا سی پولیس دا آ گیا، اور وہ کوشش کرن کہ انہوں بٹھاؤنا، یہ سنتا چھڑا دینی یار انہوں بٹھاؤنا، فابا حتی صلی، مگر وہ نہیں منے، انہوں نے سب کچھ کردیاں بھی پڑھیاں پوریاں، فلما انصرف آتیناہ، تو جیسے وہ نماز ختم کر بیٹھے تو اسی پھر انہوں کو گئے، راوی آندا اسی پھر حضرت ابو سعید خدری کو گئے، فقلنا رحمک اللہ ان قعدوا لیقربک، اسی آخیا حضرت ابو سعید اللہ تیرے تے رحم کرے، سانوں محسوس ہو رہا سی کہ تینوں نقصان پہنچا دیں، تیرے تے حملہ کر دیں گے، تینوں مارن کٹن گے، بہت بڑے برے حالات پیدا ہو گئے۔ فقال ما كنت لاترك ما بعد شان رأيت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا بھائی جو مرضی میرے نہ کر دے، واقعی اتنا ہی ہو چکا، ہر شریف آدمی نے لمحہ پا لیں گے، ملک حضور کا دور ہے، مگر میں جدوں ایک شہر رسول اللہ دے کولوں ویکھی ہے انہوں دے بعد میں انہاں دعا رکھتا ہوں کیویں چھڈ سکتا، یہ مینوں بٹھاؤن یا مارنا، میں اپنی اکھاں نال جدوں حضور دے زمانے نوں ویکھیا میں رکھتا نہیں چھڈ سکتا۔ ذکر ان رجل جاء یوم الجمعہ فی حیات بذا، انہوں نے آخیا میں حضور نوں ویکھیا کہ آپ ممبر تے سی، تو صحابی آیا، وہ دی شکل حالت جڑی سی بہت خراب سی، پھٹے پرانے کپڑے، غریب آدمی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ فامرہ صلی رکعتین والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب،
حضور خطبہ جاری رکھیا مگر انہوں آپ نے حکم دیتا بے تو اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ. قال ابن ابی مرکان ابن ینا یصلی رکعتین. یہ ہن راوی آندا اذا جاء الامام یخطب یامر کہ امام سفیان ابن ینا نوں بھی میں دیکھیا کہ وہ جدوں آوندے سی اور امام خطبہ دیندا سی تے 2 رکعتاں پڑھدے سی اور لوگاں نوں بھی ادا حکم دیندے سی کہ کام کرو. وکان ابو عبد الرحمن المقری یرا. اور ایڈا وڈا قرآن پڑھاؤن والا قاری عبد الرحمن المقری بصرے دے وہ بھی انہوں ویندے سی تے کسے نہیں روکے. اگے پھر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رایت الحسن البصری داخل مسجد یوم الجمعہ والامام یخطب فصلی رکعتین. سمجھ آ کہ میں امام حسن بصری نو ویکھیا کہ وہ جمعے والے دن مسجد داخل ہوئے امام خطبہ دے رہا انہوں نے 2 رکعتاں پڑھیاں پھر بہ گئے. انما فعل الحسن اتباع للحدیث. فرمایا انہوں نے جو کچھ کیتا رسول اللہ دی حدیث کی پیروی کیتا جو حضور فرمان دے گا سی کہ جدوں مسجد کوئی آوے تو امام خطبہ دے رہا آوے تو وہ 2 رکعتاں پڑھی. اس تو مسئلہ پکا لوہے تے لیک. امام زہری نوں نہیں پتہ لگا تے اللہ انہوں نے معاف کرے جی اس گل نوں منیے نہیں تے اس حد تک ٹھیک ہے جڑے مسجد بیٹھے لوگ آ انہوں نے امام دے خطبہ شروع کرنے تو بعد نہ کوئی پھر گل کرنی چاہیے نہ کوئی نماز پڑھنی وہ درست. مگر آن والے لیے علیحدہ حکم ہے رسول کریم علیہ السلام کا یہ نہ منسوخ ہویا نہ انہوں کہنے ختم کیتا یہ پکا. چنانچہ اہل حدیث اور دیوبندی حضرات دونوں احترام کرتے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تے واقعی احترام دے قابل ہے. اس ملک کے اندر جی روشنی تمہیں ہوں نظر آؤں نا قرآن دا ذکر ہو رہا تو حدیث کا اس تو پہلا ایسا دور گزریا قرآن حدیث کا نہ کوئی نہیں چلتا کسی مدرسے مسجد عالم نہیں سی یہ گل کرتے وہاں دے امام نے آکیا. چنانچہ تغلقاں دے زمانے سے غیاث الدین تغلق کا زمانہ سی ایک مسئلے کی بحث ہو گئی مولوی کٹھے ہوئے بادشاہ کو تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ فرماتے تھے مولوی جڑے تھے وہ اٹھ کے پی گئے انہوں نے آخیا امام دی گل کر اسی نہیں حدیث سننا چاہتے. آپ نے فرمایا ہم دلی نہیں رہنی اور جو تباہی پھر آئی ہے اللہ دے ایک بندے زبان پہ نکلا جب آ حال ہو گیا کہ میں رسول اللہ دی حدیث کہی تو تسی کتیاں دی طرح پی گئے کہ حدیث نہیں چاہیے قول امام چاہیے. اے شکر کرو کہ شاہ ولی اللہ پیدا ہویا احمد بن عبد الحلیم مدینے گیا جا کے اتنے مدینے دے عالماں کو حدیث پڑھی آ کے چانن لایا اپنے پت سارے تیار کیتے شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین شاہ عبد العزیز. ہاں ایک جڑا سی عبد الغنی فوت ہو گیا وہ بیٹا تیار ہو گیا پوتا جڑا سی شاہ اسماعیل. یہاں لوگوں جھنڈا چک لیا قرآن دے ترجمے کیتے فارسی اردو جو حدیثاں دی شرح کیتیاں. خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 2 شرح جڑیاں مصور مصفا مدہ امام مالک دیاں بندہ پڑھے آپ عالم ہو جاتا مجسد بن جاتا. انہوں نے پردے ہٹاتے کوئی نہیں آؤ دی گل منو تو اللہ دا رسول جو کہندا ہے اگر وہ موتا دی شرح کو بندہ پڑھ لے تو بالکل اینا وہ قابلیت پیدا ہوتی ہر مسئلے میں جان سکتا کہڑا ٹھیک ہے اے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس مسئلے بھی شاہ صاحب فرماؤں دے فائدہ جا والامام یخطب دوسری جلد 29 مسئلہ کہ جدوں کوئی بندہ آوے امام دے رہا ہوئے خطبہ فلیرکع رکعتین. ہن زیادہ دا وقت نہیں رہا 2 رکعتاں پڑھے ولیتوسیہما مختصر پڑھے. کیوں رعایت لسنت راتبہ و ادب الخطبہ جمع بقدر امکان. اس طرح کرنا کہ خطبہ بھی سنیا جاوے مختصر پڑھے تے سنت دا بھی حق ادا ہو جائے کہ حضور نے آخیا مسجد داخل ہونا پڑھے. دونوں شیاں کٹھیاں ہو جان گیاں بقدر امکان جنہ کہ ممکن ہے کہ زیادہ لمبا بھی نہ شروع کرے کہ خطبے والوں دھیان ہٹ جائے تے چھڈے بھی نہ سنتا. اور اتنے پھر پاؤں دے ولا تکتر فی حاضر مسئلہ تے بما یلحظ بھی آلو برا دکھا. اگلی گل کی مسئلہ دے ایک منٹ مک سکتا ہے کہ تیرے شہر دے لوگ جو مرضی چیختے چلاؤں رہنا انہوں تو دھوکھا نہ کھائیں کیا کم نہیں کرنا کیا وہ نہیں کرنا. فلا ولا تکتر فی حاضر مسئلہ تے بما یلحظ بھی آلو برا. تیرے دلی شہر دے لوگ جو مرضی کہنا میں نہیں جی خطبے سنتا نہیں دیا وہ تو دھوکھا نہ کھائیں. فإن الحدیث صحیح واجب اتباع کیونکہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے کوئی یہ خامی نہیں اور یہ اتباع مسلمان تے فرض ہے. اسی حضور دے امتی ہیں اس تو جو رسول کہے انہوں مننا کہ لوگوں دی گلاں منی. ایک مسئلہ تے سمجھو یہ ہے جڑا تواڈے سامنے آیا جہدے وچ یہ بات ہوئی کہ فقہ دی کتاباں دی حدیثاں کوئی حدیثاں نہیں جب تک انہوں نے اسی حدیث دے عالماں کو نہ پوچھ لی کہ انہاں دے راوی کیسے انہاں دا حال کی ہے. میرا کہنا بھی فلاں کتاب تے کچھ نہیں
ہدایا ہوئے تو پاویں کوئی ہوئے جنہ دی عمراں گزریاں وہ بھی امام عبدالحی جیسے دعائی دے اٹے بھی کوئی چیزاں نہیں کہ کسی نے قضاء مریضیاں حدیثاں لکھ دی کوئی، حالانکہ حضور نے فرمائیاں ہی نہیں، موضوع تک دین جڑا وہ حدیث دے بارے محدثین دا کام ہے، وہ دسن کہ کہڑی صحیح ہے کہڑی نہیں۔ دوسرا ہے بھی میرے ایک دوست فرزند علی صاحب، وہ میرے کو آئے میرے حوالے رسالہ کر گئے، انہاں پچھلے دنوں تسی سنیا ویکھیا کہ بڑے نمبر شائع ہوئے، اخباراں نے آرٹیکل لکھے کہ مومناں دا ماما تے رسول اللہ دا کاتب سیدنا معاویہ جو مرضی، میں یہ بارے کچھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سب تے رحم کرے بخشے، مگر علم حدیث نو کیوں خراب کر دے؟ یہ لوگ ظالم جڑے کیوں خدا تو بے خوف ہو گئے کہ جو کچھ رسول اللہ نے نہیں فرمایا اور جتھے لکھیا اتھے لکھیا بے خبر باطل کہ بکواس ہے، تسی وہ پیش کر دیں اور خلق خدا نو دھوکھا دیں دے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے مقابلے چ لے آؤندے کہ اجتہادی خطا کوئی خدا دا خوف کرو۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار نو جس گروہ نے قتل کرنا باغی ہونا، یہ انہوں نے جنت وال بلا رہا، انہوں نے جہنم وال بلا رہا۔ صحیح بخاری جی حدیث پاک ہے، یہ ہوندیاں تسی ایویں صفائیاں دیندے معافیاں منگیا کرو، دعا کریا کرو کہ وہ جڑے دوسرے اللہ معافی دے، انہوں نے حدیثاں کر لیندے جے۔ تو میں اج دے خطبے چ یہی تہاڈے سامنے پڑھوں گا کہ کداں دی جال سازی ہو رہی، 1400 سال گزر گیا، جویں ہن تسی لفظ سن دے ڈس انفارمیشن، میڈیا جڑا لگ جاندا کہ حکمران نو پروجیکٹ کرو انہوں چاڑو، بھائی 90 سال حکومت سندھ تو لے کے سپین تک ہر ممبر قبضے سے مشہور کر دیتا کہ علی کی ہے معاویہ دے پاسنگی ایکو جائیے برابر، دونوں بھائی بھائی، کوئی اللہ دا خوف نہ کیتا بھی کتھے سابقون الاول چوں مہاجراں چوں رسول اللہ دی گوچ پڑھن والا دین اسلام دے عرف تو لے کے آخر تک وہ دے سامنے لائے امت دا چنیا خلیفہ پیغمبر خدا دے فرمان دے مطابق خلافت بعد ہی 30 سال میرے بعد خلافت راشدہ، پھر حکومت ظالم ہے، بالکل دین نہ ٹھٹھا بنا لیا، اور اتنے خاموشی ہوں جی نا گونگے ہو جائیں گے اسی سارے منہ اگ کی لگام پو کہ تھوڑے سامنے مضمون چھپتے رہے تھی چپ کر رہے۔ حدیث رسول دے اندر صرف حضرت معاویہ نہیں، حضرت علی نے بھی اتنا ہی ہوا، اتنی جعلی حدیثاں ہزاراں جڑی شیعہ دوستاں دجے نے بنائیاں، کتے آ جاندہ نظر اللہ وجہ علی نے بعد کہ علی دے منہ ور دیکھنا ہے بات، اینیاں کتاباں تے اگر میں جھوٹتے ہو جاں تے پیسہ ہی پیسہ، مگر بالکل بے باطل بات ہے، کوئی اللہ دے پیغمبر نے نہیں فرمایا، علماء نے نشاندہی کی کہ بناوٹی گل۔ اسی طرح ہی وہ تو پھر بھی بہت ساری انہوں نے صحیح ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں صحیح ہے نا کہ خود مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی فرماؤندے لم یرد فی حق احد الصحابۃ بلا ثانی الزیاد ما ورد فی حق علی بن ابی طالب۔ اور جدوں تہذیب چ لکھیا انہوں دا ترجمہ وہ آخر تے لکھا یار جتنے احمد بن حنبل تے نسائی کہن دیا کہ حضرت علی دی شان چینی حضور دی صحیح حدیثاں کسے دی وفی ہے کفایہ، آندا اس گل تے بس کر دینی کافی، بدوں بعد کہڑی گل دی لوڑ رہی کہ جنیاں او دی شان چا دنیا کسے بندے دی شان۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے موت پرسندانہ جنی حضرت علی دی فضیلت حدیثاں کسے دے، مگر ظلم دی حد ہو گئی کہ جہدے بارے بالکل اہل سنت عالماں نے چوٹی جہاں نے نشاندہی کی بھی یہ رسول اللہ دا ساتھی ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داری جو اپنی جگہ، مگر حدیث دی شان کوئی صحیح نہیں۔ میں حوالے تد ریکارڈ کراؤنے کہ میری زندگی تو بعد ہی پوری دنیا جان علماء حدیث کی کہیں اہل سنت تسی بخیر بنائی ہے جہاں اخبار نویس اٹھ کے لکھنا شروع کرتا حضرت معاویہ بھائی انہوں دی غلطیاں جنہوں نے حنات کیا ذہبی نے کہ ایسیاں غلطیاں کیتیاں یغفر اللہ لنا اللہ انہوں بھی معاف کر دے سانو، یہ تسی برابری کرتے پھر کوئی خدا دا خوف کرو۔ تو یہ حدیث پاک لکھی توبہ توبہ توبہ، اتوں تک کہ لوگ بڑھ گئے۔ لکھا ایک مرتبہ حضور نے حضرت سیدنا معاویہ رضی سے مخاطب ہو کر فرمایا، رسالہ نے دائے ملت دی انہوں نے نوائے وقت دی کہ معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جنت کے دروازے پر تم مجھ سے دو انگلیوں کے گھس کر تنگی کرتے ہوئے چلو گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ان سے ملی ہوئی برابر کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح آنا اتنا تو میرے نال کہہ کے جنت بڑھیں۔ خوش آمدید لوگ تسی ہوں ویکھ ہی رہے جے نا حکومت کی خوش آمد، جن نے کوئی پیسہ کھا کے کوئی اخبار لکھنے والے کوئی ٹی وی تے، بھائی حکومت کوئی چھوٹی جی گل ہوندی، وک جاندی دنیا، حق کہنے والے بندے بہت تھوڑے رہ جاندے۔ حالانکہ حدیث جڑی ہے ان ادوں سے علماء بیچارے لکھتے ہوندے کہ بے خبر بات ہے، بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، اللہ دے رسول نے کوئی نہیں فرمایا۔ العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ،
امام عبد الرحمان بن علی بن جوزی التیمی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے ہوں جی بے ایمان آدمی ہو جائے یہاں کی طرح تو میں وہ پڑھا دینا چاہتا کہ معاویہ اس امت دا فرعون ہے. وہ بھی حدیث اتنے ہی ہے اہل سنت دی کتاباں. اور یہ بھی آخیا کہ جدو انہیں میرے ممبر سے پاؤ قتل کر مگر ڈرنا چاہیے رب تو وہ بھی جھوٹیاں کوئی حضور نے نہیں فرمائی. ہر پارٹی نے اتنا اس ٹھگی کی ہے اور دین نہ مخور بنایا سیاسی جھگڑے پاروں پہ کوئی دوسری بنا لگ پا. 200 سمجھو 78 صفحے تے 79 ہے لکل امت فرعون و فرعون حاضر معاویہ بن بسم امام بن جوزی کی کتاب کہ ہر امت ایک فرعون ہویا اور اس امت کا فرعون جڑا ہے معاویہ. اگے کسی نے آخ دینا یہ دوزخی ہے کسی نے کچھ جھوٹ. امام تجے لکھدا کہ روایت باطل ہے بکواس محال. اے جڑی پڑھی جے ہون یہ سن لو 278 مطلب ہے سانو یہ جڑا نا آج کا فلاں دینا کوئی غرض نہیں. علم حدیث ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ رسول اللہ کا ورثہ یہ جس طرح ملتا رہے 2 نمبر مال ہے لوگ تو گمراہ ہو جان گے پتہ ہی نہ لگے کھرا کی کھوٹا کی. شکر کرنا چاہیے کہ امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے سیرفی ایسے ماہر پیدا کرتے اور انہوں نے ذمے لاتا اور انہوں نے دلان شوق ہو گیا. انہوں نے ایک چور پھڑ لیا جن نے کوئی روایت بیان کی انہوں نے چھڈیا کوئی نہیں بے موت بریا کہ جھوٹا یہ کی ہے کوئی خامی نہیں رہی. اس سے پرویزی کے دوجے جڑے میں ناس دہلو جدوں لوگ کوئی گل نہیں جانتے تو وہ مخالفت ہی کرنی ہوتی نہ پڑھے نہ لکھے نہ عربی آئی تو ایویں حدیث کی شاید اور حدیث کے علم تو زیادہ موت پر دنیا کوئی علم ہے تو لیا کے وہاں. باقی شک شبہ کے جڑے سپریم کورٹ فیصلے ہوں ایمانداری نہ بھی گواہ پکتے اتنے بھی شک کے باقی ہوں پاویں 2-4 گواہ کڈے ولی ہے ہو سکتا انہوں نے آپس میٹنگ کر لی ہو شک کا بھی کوئی خاتمہ ہو سکتا. مگر ظاہر ہے یہ جدو کوئی موت بر بندے کہیں دے جج پھانسی چلا دینا اللہ انہوں نے ہی آتا تو بری. حدیث کے عالم کا کام یہ سی پرکھ لین انہاں ظاہر پرکھن کمی کوئی نہیں چاہیے. یہ کدوں جمیا کدوں مریا کہڑ کو پڑھیا یہ کو کہاں کہڑے پڑھے حکومت کا ملازمت نہیں سی حافظے کا کی حال سی کس عمر تک یہ دماغ ٹھیک رہا کدوں جا کے مختلف ہو گیا. جھوٹ تو نہیں کدی بولیا. میں نہ اس دنیا اس تو اگے کوئی کر سکتا تو ماں کا لال کر کے وہ جو کر سکتے سی نا دفتر کے دفتر انہوں نے کھنگال چڑے بندے کون اے سن لو. 450 نمبر حدیث کا ہے پہلی جلد ہے 278. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علیکم 449 یدخل علیکم من هذا الباب رجل من اہل الجنہ. شکر کرو بھی تے ہون دے چوری چکے رسول اللہ کا نام نہیں لیں مشرف علی حضور نے آخیا یہ بھی ہو جاتا تو کی ہوں پاسا ہاں. مگر اس ویلے لوگوں نے بھی گناہ کیتا اپنے اپنے لیڈراں لی رسول اللہ کا نام ورتیا. کیا آپ نے رسول اللہ کے ذمہ لایا کہ ہنے دروازے ایک آدمی داخل ہوگا جڑا جنتی ہے. فدخل معاویہ ثم قال من الغد مثل ذلك فدخل معاویہ. کہانی کیسی بناؤ دے معاویہ داخل ہوئے. اگلے دن بھی حضور نے فرمایا پھر معاویہ آیا ثم قال من الغد مثل ذلك فدخل معاویہ. تیسرے دن کیا پھر وہی آیا فقال رجل هذا ہوا قال هذا. ایک آدمی نے پوچھ ہی لیا بھی یا رسول اللہ آئے یہ بارے چی تسی کہیں گے جنتی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت منی یا معاویہ وانا منک. جو علی نے کیا سی نا صحیح بخاری سے وہ کہنا کہ تو میرا ہے تو میں تیرا. ہاں نال لا تزاحمنی یا باب الجنہ کا ہاتین التباہ والوسطی. اے دو انگلیاں جس طرح ادا تو میرے نال اس وے نہ جنت دے دروازے مزاحمت کریں اسی پسڑ کے دوویں لنگاں گے. تو لکھا امام ابن جوزی لکھ دے ھذا حدیث اللہ صح من جمعیت رکی وقد ذکرنا فی الذی قبل ان عبد الرحمن لا یحتج به واما عبداللہ بن یحییٰ فمجہول واسماعیل بن عیاش ضعیف قال ابن حبان کثیر الخطا فی حدیثہ ولا یعلم خرج عن حد الاحتجاج. جھوٹے تے بے ایمان تے مجہول لوگ جنہاں نے کہانیاں کری. اے جنتی والے تو جاندے دے اگے پھر امام نے دوجا پہلو کھایا بھی ادھر وہ بھی ہے کہ جنہوں نے آخیا ہے دوستی ہے سمجھا پھراؤں سب تے خدا دی لعنت ہے. نہ آپ نے جنتی کیا سی تے نہ وہی آخیا پھراؤں. بے ایمان ٹولیاں نے اپنی سیاسی پارٹیاں پروں دین اسلام نے برباد کیا. یہ پورا چیپٹر جڑا لوگوں کو چاہیے پڑھن اور بھی بہت حدیثاں گنتے مگر شکر ہے کہ امام ابن جوزی نے چھڈیا کوئی نہیں. کلی کلی جڑی انہوں پرکھیا تے کہڑے کہڑے بیان کر دیں. اس معجزے دی داد دیو اور اللہ دے رسول دے آخری نبی ہون تے ایمان لیا. پچھلے پیغمبراں دا اللہ نے کوئی نہیں اہتمام کیتا. ملاوٹ ہوندی رہی راوی بناؤندے رہے اللہ سمجھدا سی کہ ہور نبی جا جانا
مگر رسول اللہ تو بعد اس امت کے اندر ایسا طبقہ کھڑا کرتا جڑا قربان جائیے کافر تک من دے یار مسلمانوں تو سوا کسی نے بھی نہیں گل سوجی پھر لڑی جوڑ دے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں، پھر لب دے کہ ملے بھی ہے کسی نے. یہاں کی تاریخاں دسدیاں بھی ایک دوسرے زمانے ہے کہ ایڈی باریک بھی نہیں ہے. تے سامنے اگر کوئی حدیث تھی بیان کرو تو میں نمونہ کٹ کے تھی حیران رہ جانا کہ دنیا کا کوئی انویسٹیگیشن ادارہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی تفتیش اتنا دی نہیں کر سکتا جنی حدیث عالمہ نے کی، مگر تو فائدہ نہیں اٹھاؤ. چھاپ دیں رسالے بالکل جھوٹے. اے امام ابن قیم ہے کڈا بڑا ہے سنت ہے امام، اے المنار المنیف پھر صحیح و ضعیف کہ پہچان والی صحیح حدیثاں کی ہیں، ضعیف یہ چلی 116 سال پہلے تو حضرت علی والوں کے دوڑے ہوئے واما ما وضع رافضہ فی فضائل اکثر میں نہیں ہوتا آندے شیعہ گروہ نے بھی حضرت علی دی شان اتنی حدیث کری ہے کہ وہ اسی حد نہیں بیان کر، وہ ہزاراں تو ٹپ گئی ہے انگنت. اور جڑا بندہ کتاباں پڑھتا یا اپنے انہوں دوستوں ملتا انہوں پتہ لگتا بھائی جنیاں دین گے نا 700 صفحے 800 جھوٹیاں ایک بھی نہیں صحیح ہوں. کتاباں ہوں میرا یہ کہہ دینا بھی کتابیں میں مننا کتابیں چاہیے ہو مگر صحیح نہیں، بالکل نہیں ہو. تو امام لکھتے قال الحافظ ابو یعلا الخلیلی فی کتاب ارشاد وضعت الرافضہ فی فضائل علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ناب 300,000 حدیث. ابو یعلا خلیلی لکھ دے کتاب الرشاد کہ شیعہ دوستان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی اولاد دے فضائل 3 لاکھ دے قریب حدیث کری، ہزاراں تو بھی کل ٹپ گئی. ولا تستبحاذا اور امام ابن قیم آندا حیران نہ ہوئی کہ یار اینے لکھاں فإنک لو تتبعت ما عند من ذلک لوجدت الامر کما قال. اگر تم انہاں دیاں کتاباں پڑھیں گا، انہاں دی تلاش کریں گا تو قیامت میں اتنا ہی نظر آؤ گا جویں امام خلیلی نے کیا. اسی طرح ٹھیک ہے. کئی وکیل پھسے یا کئی عالم پھسے وہ آدھے یار اینیاں حدیثاں وکھاؤ 16 جلداں آ چکیاں رد چھپ رہی دین تھوڑا 2 نمبر ملیا. علم حدیث نہ ہوئے بیڑا رڑیا ہے. جڑا آدھا میں حدیث وکھاؤں گا تو کدی وکھاؤنی وہ کتاباں جعلی جنیاں چاہیے وہ موضوعات دیاں کتاباں. ایس مسجد میں ویکھیا مینوں ایک آدمی لایا ایک عالم نال مسجد کا خطیب سی وہ آندا جی موضوعات شریف چ حدیث ہے. تو میرے کول ہی بیٹھے سی بٹ صاحب ہونے بھی بیٹھے ہس پہ کہ موضوعات اور شریف موضوعات کیا نہیں من کر رہتا ہوں ہاں وہ موضوعات نے شریف کی ہونا علم اتنا ہی ہے نہیں کہ بندہ جانے بھائی موضوعات کی ہوں صحیح کی ہوں. اگے لکھی 35ویں فصل ومن ذلک ما وضع بعض الجہلۃ اہل سنہ فی فضائل معاویہ ابن ابی سفیان. اے نوٹ کر انہیں اخباراں بھیجو کہ اللہ تو ڈر کے چھاپ دیو کہ حضرت معاویہ دے رب رحم کرو جتھے گیا جان تسی نہ دین خراب کرو، رسول اللہ دا نام نہ جھوٹا لو. اللہ دے پیغمبر نے جنی تاکید نہ اے مسئلہ بیان کیتا نا کہ جن نے میرا نام لے کے کوئی گل کی جڑی میں نہیں کہ وہ ٹھکانا دوزخ. یہ متواتر حدیثاں چ انگنت صحابہ نے بیان کیتا. یہ گل لکائی نہیں آپ نے میری گلاں کی ملاوٹ ہوگی نہیں رہو گی مگر لوگ ہٹے نہیں بھی سکہ بڑا چلتا قال رسول. تو فرماؤندے امام کہ اسی طرح ہی جڑا جاہل اہل سنت نے حضرت معاویہ دی فضیلت بھی اس طرح بڑیاں بنائیاں. قال اسحاق بن راہویہ لا یستوی فی فضل معاویہ ابن ابی سفیان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء. اے دیکھ لو سطر جو ملا کسی مسجد انہوں آ کے کاڈو کتاب تینوں بکھائیے کہ جڑا امام ہے بخاری اور سارے استاد سفیان ابن جنا کی آندا کہ اللہ دے رسول تو ایک حدیث بھی حضرت معاویہ دی شان ثابت ہے. بالکل کوئی صحیح حدیث حضور نے نہیں فرمائی سب من کر. اے سنو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی کتاب بھی الموضوعات الکبیر. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے پھر لکھ دے کہ کہڑیاں گلاں جڑیاں سرے تو جھوٹیاں ایک تے نا تھوڑی بہت بچ کتے سچ بھی ہے گا 106 صفحے تے لکھ دے ومن ذلک ما وضع بعض جہلۃ اہل سنہ فی فضائل معاویہ قال اسحاق بن راہویہ لا یسیء فی فضل معاویہ ابن ابی سفیان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء 106 کہ جاہل سنیاں نے جڑیاں کڑیاں وہ بھی بالکل جھوٹیاں. رسول اللہ تو حضرت معاویہ دے بارے کوئی شے ثابت ایک شان نہیں آپ نے بیان کی تھی کوئی جملہ نہیں فرمایا. امام ابن الجوزی کی کتاب تے پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی العالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ. یہ الجزء الاول ہے. تو آڈے شہر دے بڑے مفتی یاد نے
لوگ انہوں کے پیروں تھلے پائی کپڑے وچھاؤندے اپنی فیکٹریاں چاہتے بھی برکت ہی برکت ہو جانی تو بہت بھی شہر کے کئی عالم جھوٹے رسالے فضیلت اس میں محمد کہ جہے 3 بچے جم پہن تو حضور کا نام رکھ لو تو سارے بخشے جان. حضور نے فرمایا قیامت دن اللہ نے آواز دینی محمد سارے محمد اٹھ کھڑے ہونے جنہوں کے نام کہ اللہ نے آخنا یار سدیا میں اپنے حبیب نو سی مگر تھی اٹھ کھڑے ہوئے اس نام کی لاج ہے بخشے. ایسے کتاب دا بن اللہ نے رسالہ پورا اللہ علی المسلول. ہوں رسالہ ہوئے تو کتاب کرنا بے امام تے اگے دسی جاتا بھی جھوٹ ہے فلاں جھوٹے نے کرے جائے. مفتی صاحب تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے تھی صرف ملا والے جڑے تاری جیباں گرم کرتے من عاشق رسول ہے یہ فلاں پھر رسول ہے اور رسول کے نام سے فراڈ اور عاشق رسول بننا. عاشق رسول بننا ہے کہ رسول اللہ کی گل کرے کھڑی کرو پکی جواب نے نہیں کہی پڑھی لکھنی. یہ بھی جز الاول سے امام جلال الدین سیوطی اور یہ جڑے سارے بریلوی دوست کہیں جو بندے بھی کہہ دیں کہ انہوں نے 100 تو مرتبہ کے قریب نہ بخاری شریف جاگدیاں خواب چ نہیں جاگدیاں رسول اللہ کو پڑھی بیداری چ ملاقات ہوں لی تو ایڈا وڈا تا امام مجدد کی لکھن دیا 424 سوال. اتنے بھی فرمایا سمیت ابی کول سمیت اسحاق بن ابراہیم الحنظلی کول لا اسی فی فضل معاویہ حدیث. ہاں فرماؤں دے میں امام اسحاق کو سنیا فرماؤں دے معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں بالکل ایک کوئی نہیں صحیح ثابت ہوئی. یہ بنوٹی گلاں مگر اور بھی سناؤنیاں موضوعات دیاں کتاباں جھوٹیاں کشف الخفا و مزیل الباس ام اشتہرا من الحدیث اللہ کہ لوگاں دیاں زباناں تے جڑیاں حدیثاں مشہور عام پڑھ دے یہ کتاباں رکھ لو 100% تسی انہاں مولویاں نوں پڑھ سکدے کہ کنیاں کتاباں دیاں وہ جڑیاں لکھیاں گئیاں اس لیے بھی جھوٹیاں. للمفسر المحدث الشیخ اسماعیل بن محمد الجلونی الجرراحی المصنف یہ امام لکھ دے بالکل آخر تے جا کے فرماؤں دے کہ جڑیاں بالکل جھوٹیاں گلاں بنیاں نا و باب فضائل علی رضی اللہ عنہ فی احادیث لا تعالی کہ حضرت علی دی فضیلت بھی اتنیاں حدیثاں بنائیاں کہ وہ گنیاں نہیں جالیاں. ومن افصح الاحادیث المجموعہ فی الکتاب المسمى بالوصایا النبوی ایک حدیث کئی صفحیاں دی بنائی ہے اور کئی باری اخباراں کی چھپی انہوں آندے وصایا نبویہ کہ حضور نے حضرت علی نو وصیتاں کیتیاں یہی ہر اودا ٹکڑا شروع ہوندا ہے اسے تو اول کل حدیث یا علی اے علی یا کرنا ہی اے علی یا کرنا ہی ایک پوری کتاب ہی بناتی ہے کہ آپ نے اے علی کہہ کے نا آپ نے وصیتاں فرماؤں دے بالکل جعلی وثابت من تلک جملۃ حدیث واحد وہ ساری کتاب تو صرف ایک روایت تھی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ بس صحیح حدیث ہے بخاری مسلم دی کہ آپ نے آخیا علی تیرا میرے نال ہوئی ہے مرتبہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ حضرت ہارون علیہ السلام دا سی صرف ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آندا یا علی تو شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے باقی وہ پوری کتاب جاری و باب فضائل معاویہ لیس فی حدیث صحیح. اسی طرح یہ 565 سوال کہ معاویہ دی فضیلت دا چیپٹر بھی جڑا ہے قلم پھیر جو کہ ایک حدیث بھی دے چاہیے. کئی پوچھتے بڑے بڑے استاد کی پھر فلاں مولوی نے سنائی تاج میں پڑھ رہا کہ آخو ماں دیا لالا جڑیاں موضوعات تے کتاباں کریاں لکھیاں وہ کڈ کتنے ذکر کیتا ہے حضرت معاویہ کا کہ جہدے بارے کوئی حدیث رسول اللہ دی ثابت نہیں بالکل جعلی اور جھوٹیاں. تو ایک تے تسی سن لی جو اس رسالے چاہیے کہ جی دروازے تے میرے نال کھینا ہے انہیں تے بات نہیں لکھی. اللہ کو خیر خدا دا اوف بن مالک کہتے کہ ان دنوں وہ کلیسا مسجد تھا اس میں نمازیں پڑھی جاتی. اوف بن مالک راوی آندا کہ میں ایک جگہ جہاد تے گیا سی اتنے گردا سی مگر اس وقت لوگ اس نا مسجد طور ہی ورتے نماز پڑھتے. اچانک میں نے اپنی نیند سے بیدار ہو کر دیکھا کہ میرے آگے ایک شعر چل رہا پروپگنڈا سن لو ادو ہو رہا سی جدو سچ کا زمانہ سی ہوں کیوں نہیں ہونا تمہیں کون سچ دسو گا. امریکہ لگا وہ ایجنسیاں لگیاں ساڑیاں حکومتیں لگیاں کہ عوام نو صحیح اطلاع نہ دو. یہ خبراں جھوٹیاں دے کے اپنا پروپگنڈا کری جاندے عوام نو حقیقت کا پتہ نہیں لگنے. تو آدھے میں جاگیا تو اسے شیر کھڑا سی میں فوراً اپنے ہتھیار کی طرف لپکا تو شیر نے کہا ٹھہر جا. انہوں نے کہا نہ ہتھیار پھڑ مجھے تمہاری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا گیا کہ میں وہ پیغام آپ کی طرف پہنچا دوں. ایک سنیا رب نے مینوں دیتا تو تینوں دینا تو مینوں کی وردا پھر. میں نے پوچھا تجھے کس نے بھیجا. اس شیر نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا کہ تم حضرت امیر معاویہ تک سلام پہنچا دو اور انہیں یہ بتا دو کہ وہ اہل جنت میں سے. اور بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس شیر سے کہا معاویہ کون.
اس نے کہا معاویہ بن ابو سفیان، سنی کہانی کتنی مزیدار ہے، کتنی لذیذ ہے، نعرہ تکبیر، امیر معاویہ کی عظمت کو سلام، لعنت ہے پر اللہ دے پیغمبر سے جھوٹ بولنے اور وہ ممبران کی رونق بنا، وہ خدا دے بندے اگر کوئی گزر گیا وہ معافی منگو کہ اگر کچھ غلطیاں ہوئی اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، مگر کیوں تسی ایسی گلاں کہیں جڑیاں اللہ دے رسول نے نہیں کہیں؟ یہ بھی پڑھ دیا اے مجمع الزوائد و منبع الفوائد للحافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی، اے امام ابن حجر دے استاد 10 جلداں لکھی، تو 9ویں جلد جو فضائل بھی ہے صحابہ کرام، تو حضرت ابو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فضائل بھی جڑے ہے اے با مادہ فی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ 357 تو لے کے 361 تک، یہ حوالے تد میں دے رہا بے کہ والا گھر جا کے بھی دیکھ رہا ہے کہ ساریاں بھلیاں نہیں عالماں نوں پتہ ہے، مگر انہاں دا دسیا ہوا بے نہ چاہ خامی آ خامی، کیونکہ لوگاں نوں شخصیتاں دا دانی بیلی کدھر جاندا تے دوجے کدھر، انہاں نوں رسول اللہ دا کہ رسول اللہ دا دین جڑا اے ملاوٹ ہو گئی رہو کی پھر یہ قرآن دی طرح دی شے ہے، اس تو کئی پریشان ہوندے حدیثاں تے انیاں بنیاں، اور میں کہ انہاں نوں آنا نام مراد سونا نہیں کھوٹا وکدا، اس کھوٹے سونے پروں دنیا نے سونا چھڈ دیتا، کوئی عقل دی گل کریا کرو کہ اللہ نے جتھے حق نوں موقع دیتا باطل نوں بھی چھٹی دتی، بناؤنا کتنا رب ڈک دینا تھی جعلی نہ بناؤ، شکر کرو بے انتظام کر دیتا بھی کسوٹی جی بناتی کھرا سونا پتہ لگ جاتا، حدیث دے راوی بناتے پرکھن والے بندے، کھرے کھوٹے دی پرکھ اگر نہیں اللہ نے کوئی بندوبست کیتا پھر گلا کرو، باقی رہ گیا بن ہی نہ دینا، یہ مطلب پھر ابلیس نوں نہ بن دینا، یہ کام نہیں ہونا، 2 نمبر مال بھی چلنا گاں تمہیں کوشش کرنی پڑی کھرا کھوٹا لبو۔ اتنے سن لو کس طرح لکھا ان ثابت مولا ابی سفیان، تو کہیں کہ میں شیر جڑا سی آیا اور شیر نے آخیا کہ میری طرف آپ پیغام دینا ہی، تو میں اسے گل واسطے تیرے کو آیا، تو یہ بارے دسیا کہ ان عوف ابن مالک کیویں لکھیا 360 کتنے لکھی ہے رواہ تبرانی، اس روایت نو تبرانی نے لکھیا، وفی ہے ابو بکر بن ابی مریم، اور یہ راوی جڑا ابو بکر ابن ابی مریم، توبہ وہ بھی پتا وہ پیو کا بھی پتا، وہ کدی اختلاف یہ نہیں دماغ درست رہنا ہے کہ ہوں قابل اعتماد راوی ہے، ضعیف بالکل نہیں ہے، ٹھیک اور بھی اسی طرح جنیاں نا ساریاں 4 صفحے اسی طرح دیا پڑھے جھوٹے، بالکل بناوٹی گلا دین اسلام نو تباہ کر رہی۔ ہوں حق کی ہے اتنے پڑھ کہ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ جڑے اس ملک سمجھو حدیث کی خدمت کرنے سے سب تو کسی بندے نو اینی توفیق نہیں ہوئی بھی ہندوستان سے حدیث کی خدمت اینی کرے جنی سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ہوئی۔ 300 کے قریب خود کتاب لکھی، عربی فارسی عربی تفسیراں حدیثاں دیا شرح، اللہ نے سبب بنایا کہ ایک سید دی اولاد سی، اور وہ سید اولاد اصل شاہ اسماعیل شہید دا مجاہدین دا کافرہ جڑا انہاں دا ڈیرا انہاں دے گھر لگا، اتوں واز سنیا، مجاہدین تو متاثر ہویا، عقیدہ توحید دا ہو گیا، سنت اولاد بھی رنگی، یہ ملازمت کے سلسلے بھوپال چلے گئے، بھوپال مسلمانوں کی اس ریاست کی انگریز نے قبضہ سارا کر، مگر وہ ریاست اسے مسلمانوں کی، نواب فوت ہو گیا، وہ بیگم جڑی سی وہ رہ گئی، انگریزوں نے انہوں نے حکمران مان لیا، وہ بیٹی جڑی سی انہیں پھر ویخ کے سید صاحب نے اپنے وزیر نوں کہہ کے نکاح کر لیا، دولت پھر جڑی سی نا سلطنت دی آپ نے مدرسے بناتے تے لائبریریاں بناتی، دین دی خدمت علماء نوں وظیفے لاتے تے لاتا کہ ساری جڑیاں 6 کتاباں بخاری مسلم وغیرہ نے ترجمے کرو، انہوں نے شرح کرو، خلق خدا نوں علم ملنا چاہیے، اور 3 کتاباں دنیا نوں صرف نواب صاحب پروں ملیاں، ورنہ وہ بس کتاباں فتح الباری قلمی سی، بخاری دی شرح، یمنوں جا کے بیچارہ لیا حج نوں گیا تو اتنے اتر کے لبھی انہوں مصروں چھپایا اپنے خرچے سے، اور ایک پیسہ نہیں لیا، دنیا جن بڑے بڑے عالم تھے انہوں نے مفت بھیجی، فتح الباری لبھی تے پاروں لبھی، تفسیر ابن کثیر جڑی تھی انہوں چھپایا، امام شوکانی کی منتقل اخبار کی شرح نہر الاوتار نے دنیا پھیلائی، اتنا کام کیا۔ ہوں میں حیران ہاں بھائی جہاں نا 2-4 حرف پڑھیا قلم پھڑیا وہ کہیں نواب صاحب اہل حدیث نہیں، مولانا محمد صاحب حسین بٹالوی اہل حدیث نہیں، فلانا اہل حدیث نہیں، آپ ٹھیکے دار بنے اہل حدیث، جڑے یزید دی امت ہے نا یہ ٹھیکے دار بنے، اور جڑے سارے وڈے دین دے خادم سی اور لعنت بھیجتے گئے بھی یہ پلید نوں منتے، کتنے حضرت امام حسین اور کتنے پلید یزید، پلید ہی لکھتے رہے، انہوں دے حامی بن گئے،
روئیے نہ تو ہور کی کریے، سارے سامنے دین مرتا جا رہا ہے، اصل جڑا انہوں گم کر رہا ہے اور وہ تھان جال سازی پیش کر رہا ہے کہ خلیفہ سیدنا امیر المومنین یزید ہے، کوئی کرنا نہیں ہے کرنا۔ سن لو نایاب کتاباں جڑیاں میرے کو ہی لبنی اور کشف الالتباس، کشف الالتباس اما وسوسہ بالخناس نواب صاحب نے لکھی، کیونکہ لکھنؤ دے ایک شیعہ عالم نے کتاب بنائی جہد انہیں اعتراض کیتے تو اہل حدیثاں در سنیاں دا مذہب ہے، تو نواب صاحب نے وہ رد پھر کشف الالتباس اما وسوسہ بالخناس لکھی۔ اتنے انہیں سوال انہیں کیتا بھئی یار تواڈے نال اسی کی صلح کری ہے گا سوال تنگ کرنے والا، بالکل جڑے ہے نا یزیدی وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، کتنے علی نہ جنگاں لڑن والا اور علی کے پتراں نوں مارن والا، تو تسی انہاں نوں بھی آندے جی وہ ایاں تے ایاں ڈردے۔ سوال کیتا انہیں کہ اسی تہاڈے نال کس طرح یار محبت کی، قول کہتے ہیں کہ محاربہ علی و معاویہ کا بابت ریاست کے تھا نامر دین میں دونوں برسر حق تھے۔ وہ شیعہ عالم لکھدا ہے تسی سنی یہ کہیں حضرت علی اور امیر معاویہ جنگ جڑی سی دنیاوی سی، کوئی دینی نہیں سی، دین وہ بھی ٹھیک سی، دونوں حق پر تھے برسر حق۔ معاویہ مجھ خاطی مستق ایک ثواب کا، حضرت معاویہ نے سمجھ غلطی لگی ہے مگر ثواب ایک پھر بھی انہوں ملنا، اور قاتل و قتیل دونوں بہشتی۔ اس جگہ حدیثیں اپنی کتب صحاح کی رایات محکمات بھول گئے، حضرت نے من سب علی کا سبانی من سب علی کا سب اللہ وزجا اللہ وجل من سب اللہ اللہ وجل کبہ اللہ من خرائے فی النار اخرج الکنجی اخرج الحافظ النمری واخرج الطبرانی ابن عساکر والخطیب وقالت الذین یؤذون اللہ یؤذون رسول اللہ مذاب علی۔ ایتاں قرآن دیاں دتیاں حدیثاں دتیاں تے تسی اپنیاں کتاباں بھی سنیوں بھول گئے کہ آپ نے حضور نے آکھا جڑا علی نوں برا کہو گا مینوں کہو گا، تے جڑا ممبراں تے لعنت کراندا رہا وہ بھی جنتی، انہوں بھی ایک ثواب کما رہا ہے انصاف تہاڈا۔ بے شک بموجب حکم خدا اور رسول دشمنان نفس رسول مستق لعنت خدا و اناس و ملائکہ اجمعین، یہ اس شیعہ نے اپنے لکھے کہ جڑے اللہ رسول دے دشمن ہیں حضرت علی دے ویری تے رسولہ دے ویری ہے۔ حضور نے خود حدیث فرمائی وہ اللہ دی کتاب دے مطابق اللہ اور فرشتیاں اور جہان دی لعنت دے لے گئے، تسی جنتاں جوار دے بموجب خبر لا یحب علی منافق ولا یبغض الا مومن اخرج الترمذی، میں کہ ترمذی کڈو تے مسلم کڈو، حضور نے آکھیا علی نہ محبت صرف کروں گا مومن اور یہ بغض کروں گا منافق، وہ آندا بغض کر کے لعنتاں کرائیاں تو جنگاں لڑیاں، تسی آئے انصاف کر دے۔ مبغضین آپ کے داخل حکم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ہیں الی آخر انتہا حاصل۔ چلو یہ سوال پڑھیا، ہن نواب صاحب کی آندے اسی یہ نہ اہل حدیثاں دے مگر اور ایک کوئی آندا نا تو اہل حدیث نہیں تو اپنی اہل حدیث دی فکر مناوے، کوئی دیوبندی بزرگ اہل حدیث دے خلاف میرے سامنے لیاؤ، تسی ایک نواں مذہب کر لیا تے شیعہ نوں تنگ کر لی کہو علی جھوٹا تے حسین جھوٹا، یہ بھائی کسی دا مذہب نہیں ہے، ناسبیاں دا مذہب ہے، جویں وہ رافضی ہے یہ ناسبی ہے کہ مروان سیدنا آکھنا اور یزید نوں آکھنا، یہ اہل سنت تو کہڑا عقیدہ رہا؟ شاہ عبدالعزیز جیسے بندے جڑے شیعہ دے رہے وہ لعنت بھیج دے رہے کہ مروان بھی عزت کر دے دشمن اہل بیت دی۔ تو نواب صاحب جو لکھا ہے پلے بن لو 120 صفحے تو پڑھ یہ نہیں لبنی کتاب تو نواب صاحب آخیا یار تو جڑی گلاں نا واقعی کچھ مولوی خوش کہو جیاں دے جواب اگر چورا مائے مابراہ نر و متکشفین فقہا جڑے صرف چھلکا ہی لئی پھر دے نا خشک مولوی، ساری حرکات کو جدال و قتال کو جو معاویہ سے نسبت جناب امیر کے حقوق میں آئے محمول خطائی اتحادی پر کر دیا۔ انہیں آخیا ماننا میں کہ فضول مولوی ہے یا جڑیاں لڑائیاں انہیں کیتیاں حضرت علی نے جو کچھ کیتا یہ وہ سمجھنے غلطی ہے گا وہ بھی بڑا ولی ہے۔ اگے لکھ دیا لیکن محققین اہل حدیث نے با تتبع روایات سیاح کے یہ چاہو گے تو بخاری تو لے کے ٹھیر لا دوں گا کہ دفتر پڑھے کوئی تاریخ ہے، تسی ایک ایسے حاکم بچاؤ کی خاطر جی اج کئی چیلے آئے اس حکمران دے ادھر پروگرام کر رہے تھے کہ باغی امیر المومنین تھا اور سلطنت اسلام تباہ کرتی اور ملوکیت نے دنیا چ راج کیتا، قرآن تو حکومت نے پرا سر دیتا تے صفائیاں دیں آپ نے فرمایا لیکن محققین اہل حدیث نے با تتبع روایات سیاح کے یوں معلوم کیا، میرے حدیث کے عالم ہیں انہوں نے صحیح روایتوں پڑھ کے لبا کہ یہ حرکات خالی نہیں ہے شائبہ نفسانیت وہمیت امویت و تعصب قرابت، کوئی غلطی نہیں سمجھ دی کہ نہ کوئی نیت نے کیا نہ اتحاد ہے، یہ سب لالچ نفسانیت لی کیتا ہے معاویہ نے اور اپنے خاندان کی چوڑی چکی کیتا کہ حضرت علی ہاشمی ہے دشمنی کرنی ہے اور قرابت دے تصور جو معاویہ کو ساتھ حضرت نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاصل بن ما ہاذا غایت ما فی الباب، اسی قدر ہے کہ ارتکاب کبیرہ
و بغی و فسق. آ گل ہے جتوں لائن پاٹ دی ہے کانے سیدھا پڑنا چاہیے کہ واقعی مجرم ہے، کبیرے گناہ کیتے ہے. حضرت علی نہ جنگ لڑنا جرم ہے حضور دے حکم دے مطابق. زیاد نو بھرا بنانا جناح دے بچے نو صحیح مسلم اور بخاری دے مطابق جنت دی خوشبو نہ سونگن والا عمل ہے. جو کیتا بالکل غلط ہے. مگر کلمہ کو ہے نواب صاحب آخیا ہے اتوں کرو کہ شیعہ ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، کلمہ نہ چھڈے تو تہاڈا ساڈا عقیدہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے، وہ معافی منگنی چاہیے. لعنت دا تو مستحق نہیں ہوندا. اسی مکردے نہیں کہ واقعی وہ فعل ایسے ما ھذا غایت ما فی الباب. ہاں آخر خلاصہ یہ نکلنا اسی قدر ہے نا کہ ارتکاب کبیرہ و بغی و فسق. اے نکلو گا نتیجہ کہ کبیرے گناہ کیتے ہے، باغی ہے، فاسق ہے. سو فاسق مستحق لعن. کلمہ گو جڑا بڑا گناہ گار بھی ہوئے وہ لیے یہ دعا منگنی کہ اللہ انہوں جہنم بھیج دے، لعنت کہے نہ. بس اگر مراد سب سے اتنی ہے کہ فعل کو بد جانے اور بد کہیں تو بے شک نزدیک محققین کے یہ امر واقع ہے. انہیں آخیا اگر تسی یہ آندے جے نا کہ حضور نے فرمایا جڑا علی نو برا کہے سب کرے انہیں مینوں سب کیتی کہ اینوں برا جاننا چاہتا ہوں بسم اللہ. اسی مننے ہیں کہ جے تیرا انہاں گالاں کڈن تو مطلب اینا ہی نہ کہ اسی اس کام نوں برا جانی اور برا کہیے تے بے شک اسی دعائی دینے ہیں کہ واقعی انہیں جو کچھ کیتا نزدیک محققین کے یہ امر واقع ہے. مننے ہیں کہ غلط کیتا، گناہ کیتا. اور اگر مراد لعن و شتم ہے تو معاذ اللہ کوئی مسلمان اس کا قائل. تو جے آخو لعنت ہوئے جہنم نو جاوے اے نہیں مسلمان دنیا کوئی مننا، نہ شیعہ نہ سنی. آپ اپنی پارٹیاں دے گناہ گاری نہیں سارے جنازے پڑھتے پھر ہاں وہ فاسق یا کافر تو نہیں. اس لیے کہ نزدیک اہل سنت کے صاحب فسق و مرتکب کبیرہ لائق استغفار کے بڑا بھی گناہ ہویا تو معافی منگنا حق ہے سر. اسی دوست نوں دھکا دے دیے آخی یار نہ جو اتنے مینوں کئی پوچھ دے جڑا آدمی خودکشی کر کے مردا دا جنازہ. میں کہا افسوس ہے یار نہ مولویاں تے جڑے آندے خودکشی والے دا جنازہ نہ پڑھو. تسی محمد رسول اللہ بنے جے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کئی مجرماں نوں ڈراؤن لئی کہ کام کیوں کیتا، وہ دا جنازہ نہیں سی پڑھتے مگر مسلمانوں نے ڈکیا. کوئی مسلمان بغیر جنازے تو قبر دفن ہویا؟ کوئی شرم کریا کرو کہ ایک غریب مسلمان مر گیا تسی ابن حزم نوں پڑھو جو ہے حدیثاں دا گرو کنٹرول سے. انہیں آخیا زیادہ جاؤ بے عام جنازے 100 جنا سی جنہیں خودکشی اتنے 1000 جاؤ جا کے اللہ دے اگے فریاد کرو. تیرا بندہ بھول گیا بندے کا کم معافی منگنا وہ نہیں کہ انہوں دھکا دینا دوسروں. تو فرماؤندے اگر اینی گل نہ تو استغفار دا حکم ہے بلکہ استغفار اس کے حق میں مامور بھی ہے. قرآن حدیث پر ایک گناہ گار مسلمان پس لان حرام ہوئی خاصاتاً جس صورت میں کہ مرد صحابی ہو سک شفاعت رسول و صاحب حق مثل جناب مرتضیٰ اس کے حق میں نسبت اور فساق والے کبائر کی زیادہ تر مقتضا معمول. اس طرح بحث کرنا منٹ مکتا ہے. قصور مننے مگر بھائی یہ دوستی نہیں ہو گیا یا اسلام تو نہیں نکل گیا، گناہ گار ہی آندے بالکل ایک پاسے رسول اللہ کا ساتھی جی ہے. حضور بھی سفارش کر سکتے. خود حضرت علی مرتضیٰ نے اگر اس دن درگزر کی تھی بھائی چلو جو کیتا اللہ میں معاف کیتا تسی ہاتھ پھاڑ لو گے. اور فاسق فاجر جڑے ہے اور یہ بات ہی بھی بالقطع معلوم و متحقق ہے کہ عہد صحابہ میں بعض صحابہ مرتکب کبیرہ ہوئے. آدھے یہاں چھڈو ہور صحابہ دے بارے نہیں پکیاں حدیثاں آدی کہ بڑے بڑے کبیرے گناہ کیتے ہیں جیسے مائز سرمی وغیرہ زنا کیتا اور سنگسار ہوا اور ان سے زنا و شرب خمر وغیرہ ہو گیا. اور جیسے حسان بن ثابت کہ شریک قذف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا. ہوں کڈا وڈا گناہ بھی امت دی ماں سے جدو بہتان لگا ایڈا شاعر حضور دا حسان بن ثابت حصہ لیا ہے. بہت پروپگنڈا کیتا کہ اما عائشہ نے زنا کیتا ایڈا وڈا بند اور 2 بدری صحابی بھی شریک رہے مگر وہ اسلاموں نکل گیا گناہ گار ہی ہوئے. جدو انا ہو گیا حضرت حسان کئی بڑی پھر اما عائشہ کو آ کے بہندا تو کئیاں نے آخیا اما تو اینوں کول بٹھاؤنی یا کچھ کہندا رہا فرمایا چھڈو یار جو کچھ بھی ہویا یہ رسول اللہ دا شاعر ہوندا سی حضور دی طرفوں جواب دیندا سی. اس تو جو ہور کی ہن سزا اینوں ملنی چاہنا تے کرتا رب نے مل تے گئی ہے سزا میرے تے تم دلاؤں. تو جڑے جرم ہوئے اور مکرو نہ ادا دین مل جاؤ گا جہاں ذکر ہے منو. کسی دن میں انبیاء سے بھی خطبہ دوں کیونکہ بھی اس میں انبیاء ڈالی بنی ہے. قرآن حدیث پر ایک نبی توبہ کر دے رہا معافی منگ دے قرآن نو مخور بنا دے جداں آیا منو اپنے نہ نظریہ ٹھوسو جو آیا ہوتے ایمان لیا. آدم علیہ السلام دا کی ہے نو قرآن تو پڑھنا اور یہ یقیناً ایسا مضمون ہوگا کہ دنیا جڑی آشش کرو گی کہ نبی تے فیل ہو جاندے جے غلطیاں نہ ہوندیاں توبہ نہ کر دے. توبہ پھر اسی کتوں سکھ دے جس طرح حضور نماز نہ پڑھ دے سجدہ صاحب کتوں لب رہا اور توبہ دی سمجھو کہ غلطی ہونی چاہیے مگر وہ غلطیاں ادا دیا نہیں جن امت کو زنا شراب وہ ہو رہا یہ علیحدہ موضوع آؤگا. تو فرماتے ہیں کہ شراب پیتی گئی حضرت حسان جیسے اما عائشہ دے بہتان سے لگ گئے لیکن حضرت نے ان پر حکم کفر کا جاری نہیں فرمایا.
کافر تو نہیں کہتا انہوں نے اسلام تو کڈیا، باوجود کہ ہنوز کا عائشہ قرآن میں منسوخ تحریم بھی نہ ہوا تھا، بخلاف اس وقت کے قاذف عائشہ بلا شبہ کافر ہے بسبب انکار نص قرآن۔ آندے اس وقت جڑا انہوں نے بہتان لایا ادوں کافر ہونے والی گل نہیں سی، کیونکہ قرآن چ انہوں کی بریت نہیں سی اتری، شک شبے والی گل سی۔ ہوں قرآن چ اتر چکی ہے، ہوں کوئی کہے نا کہ وہ بہتان سچا سی تمام مجرم سی، کافر ہوئی۔ تو قرآن دے بیان تو بعد ہی نہیں میں بخلاف اس وقت کے کہ اب قاذف عائشہ بلا شبہ کافر ہے بسبب نص قرآن۔ اے سارا جڑا پڑھیا کہ خشک ملاواں دیاں گلاں چھڈو، صحیح حدیثاں چ دسیاں ہوئے ہیں گناہ ہوئے ہیں، کبیرے ہوئے ہیں، بڑے وڈے ہوئے۔ اور ادنا اسلام نو بڑا نقصان پہنچا، حکومت دا رنگ ٹنگ بدل گیا۔ مولانا محمد منظور نعمانی جیسا ولی تبلیغی جماعت والا مجبور ہے 7ویں جلد جڑی معرفت الحدیث کی کہ 30 سال تو بعد جڑی حکومت نا وچ حضرت معاویہ یزید دی یہ وہ حکومت نہیں جڑی رسول اللہ قائم کر کے گئے۔ دربار بن گیا، محل بن گیا، سونا چاندی آ گیا، ریشمی لباس آ گئے، کچھ یہ خلافت نہیں ہے، ملوکیت ہے۔ باقی جو گزر گیا اسی آپ انہیں گناہ دے لکھنے، اللہ سانوں بھی معاف کرے، یغفر اللہ لنا جویں ربی نے کیا یہ کہنا چاہیے، مگر حقائق کا انکار نہیں کرنا، سچیاں گلاں دا انکار کری جو آپ مینوں نہیں آج معاف۔ میں ایک ہی سنا کے ختم کراں، میرے دوست امین صاحب مینوں کہن گے یار اتنے ایک بڑا مولوی ہے اے گٹی چلاواں، جو بھی میرا دوست سی، انہیں ایک یونیورسٹی بنائی، انہیں واضح کیا کہ ایک آدمی جڑا سی وہ سورہ آبا ساوت واللہ قرآن مجید دی پڑھدا سی، نماز جدوں پڑھاوندا سی نا جہد نابینے کا قصہ آیا حضور نو ڈانٹو یہ پڑھ لا، کہ حضرت عمر نے بندہ بھیج کے انہوں قتل کر کہ اس امام نو قتل کر دیو، یہ حضور دی توہین پڑھدا۔ مینوں پوچھا انہوں نے مولانا انہوں نے پوچھے بے رب جڑا اپنے رسول دی توہین اتارتا رہا قرآن جہد نہ سر لاؤنے پے حضرت عمر، کوئی شرم کرنی چاہیے ہے۔ من کرت دین ایک لوگ بنا لیں جدو وہ مطابق قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، انہوں بدل دے گا۔ قرآن جو آیا اگر وہ دستا بھی غلطیاں ہوئی منو، احترام اپنی جگہ تے عزت ہے احترام، مگر جو غلطیاں انہوں کا بیان جب قرآن کر رہا تھی قرآن نال وڈے خیر خواہ جے نبیاں دے، جو دسدا انہوں ادا منو۔ کوئی شیعہ سنی ہے حدیث بریلوی ایسا نہ کرے کہ رب رسول کچھ کہن اے خواہشات نفس اپنے نظریات کر کے نا یہ کہا جاتا تفسیر بالرائے، کہ پہلا ایک گل اپنے دل سے بٹھا لینی، مڑ کے قرآن حدیث نو پھیرتے پھرنا۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اس تو قرآن جو آ کے سانوں دکھ لگے یا چنگا لگے ادا ہی منو، رب آپ بھی اپنے رسولوں کا عزت کرنے والا، مگر جو انہیں جو دسیا وہ مننا، گالی کرنا، توہین کرنا، ایمان گواؤنا، تے حقائق کا انکار کرنا، قرآن تو انکار کرنا، جو جس طرح ذکر آیا بالکل کھلے دل نہ منو کہ واقعی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو بیان فرماؤں برحق۔ تو اے نمونے کے طور چونکہ فرزند علی صاحب نے رسالہ دیتا ندائے ملت، یہ ہوں میں جو کوئی بیان کہ اداں دے لکھ کے دئی کتنے میرے کو لکھنے لی وقت، تب یہ ملاں سارے دلیر ہے کہ مولوی صاحب لکھتا نہیں، میرے کو وقت ہی کوئی نہیں، دنیا سیکھنے والی یہ نہیں ہے، یہ میرا ریکارڈ کیتا دیو فرزند علی صاحب نو دے دیو، تسی باقی جڑے تاکہ ندائے ملت نو بھی بھیجے کہ حدیثاں دے بارے کچھ خیال کرو نا، بزرگ کی کہیں رہا بسم اللہ حضرت معاویہ آیا سانوں کی تکلیف ہے، مگر رسول اللہ کا نام لے کے جڑا تسی کیا یہ جرم ہے، جو پیغمبر خدا نے نہیں کیا وہ کہنا علی لی کو، حسین لی کو، معاویہ لی کو دوزخ لی کو، پیغمبر خدا کا نام غلط استعمال کرنے کا کی حق ہے؟ کوئی بندہ ہے اپنی طرفوں نہ کرے، جو آپ نے فرمایا سو لوہے تے لیک لبے نہ حدیث وہ بیان کرنی، ذرا بھی مشکوک ہوئے زبان بند، کہ حضور نے ایک صحابی دے بارے حضرت عبدالزبیر دے ہوندا پترا نے آخیا ابا جی سال لنگ گیا تسی پھپھی دے پت جی حضور دے کدی بھی نہیں کیا، رسول اللہ نے فرمایا، انہوں نے آخیا بیٹا میرے تو حضور دے قریب کون سی، میری ماں صفیہ حضور دی پھپھی ہے، جو سنونا حضور دا ہی ہے، مگر میں جب تو سنیا نا بے جن نے ایسی گل کہی جی میں نہیں کہ وہ کہنا دوزخ ہے، میں ہوں یہ نہیں آتا کہ حضور نے فرمایا لفظ بد کر سکتے، مسئلے سارے انہوں نے نیک لوگوں کا تو یہ حال، اتنے جہی مرضی مضمون لکھتا جو مرضی چھاپ دیتا، اللہ تو معافی کرے، اللہ دے رسول دی حدیث کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔